اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ قابل صدر احترام عظمیٰ کمال صاحبہ، خانوادہ کمال کے ریپریزنٹیٹیو ارشد کمال صاحب، ڈاکٹر فوزیہ تبسم صاحبہ، ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب تو تشریف لے گئے ہیں، ڈاکٹر ایم ابرار صاحب، جناب کنور عبد الماجد خان صاحب، جناب جاوید اقبال صاحب ندیم، فاروق بٹی صاحب بھی تشریف لے گئے ہیں۔ میرے عزیز شرکاء، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ نے بہت پہلے فرمایا تھا کہ رنگ ہو یا خشت و سنگ ہو، چھنگ ہو یا حرف صوت، رنگ ہو یا خشت و سنگ ہو، چھنگ ہو یا حرف صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ اب خون جگر کے نمود سے نما پانے والے اس کارواں کے ایک سفیر اسلم کمال صاحب بھی تھے، جو راہی آدم ہو چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلم کمال صاحب سے میں چونکہ بلوچستان کا رہنے والا ہوں، دور دراز لاہور سے بہت دور، لیکن ہمارا قلبی رشتہ بہت قریب ترین تھا۔ 3 بار ان سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ ایک بار آج سے 20 سال پہلے، جب 2003 میں سال اقبال کے سلسلے میں اقبال اکیڈمی آف پاکستان نے انٹرنیشنل کانفرنس کرائی تھی۔ اس کانفرنس میں مختلف سیشنوں کے دوران اسلم کمال صاحب سے انٹریکشن ہونے کا موقع ملا اور ان سے جا بجا مختلف امور پہ گفتگو، کیونکہ ان کی شخصیت کی انفرادیت اس کا متقاضی تھا کہ ان سے کمال فن کے حوالے سے، مصوری اقبال کے حوالے سے، خطاطی پینٹنگز کے حوالے سے ہم ان کا نعم البدل نہیں دیکھ پا رہے تھے، تو ان کے ساتھ مسلسل رابطہ رہتا تھا۔ دوسری بار پھر کسی کانفرنس کے سلسلے میں مجھے لاہور آنا ہوا، تو پھر ان سے ملاقات کا شرف حاصل رہا۔ اور تیسری بار اور آخری بار جو بڑی دلچسپ ملاقات تھی، وہ 3 جنوری 2024 کی ملاقات تھی، جب میں کمال صاحب کے باکمال جنازے میں شریک رہا۔ مگر اسلم کمال کی وہ خاکی جسا میں نے دیکھی جس سے روح ابد کی سفر پہ روانہ ہوئی تھی، محدودات سے نکل کے لامحدود کی طرف روح سفر کر چکی تھی۔ وہ نگاہیں خاموش تھی اور وہ زبان بھی خاموش ہو گیا تھا۔ میں لاکھ انگلیوں کو دیکھنے کی تمنا دل میں لیے تڑپ رہا تھا کہ جن کے کینوس سے افکار اقبال، افکار غالب اور افکار فیض منقش ہوتے رہے۔ میں نے ارشد کمال صاحب سے ارشد صاحب تو ہمارے فہیم کمال صاحب، فہیم ارشد ہے تو اتفاق سے فہیم ارشد صاحب سے میں نے آخری جلوے کی تمنا کی کہ آخری فہیم کمال صاحب آخری جلوہ ذرا دکھا دیجئے گا۔ تو یہ وہ آخری لمحات تھے کہ میں اس فنکار کی تلاش میں جو ایک نصف صدی، ایک ربع صدی مسلسل
اس خون جگر کے نمود سے دوچار رہا اور آج وہ ایک اور محدودات کی دنیا سے نکل کے لامحدود کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے وہ خاکی جوسا میرے سامنے تھا جس میں ایک قلیل عرصے کے لیے ایک کثیر الدوام روح پنپ رہی تھی، اور آج وہ روح لامحدود کی جلووں کی جانب خدا کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ یہ خطاطی اور یہ فن یہ لازوال ہوتے ہیں، یہ اقوام کی یہ ثقافتی شناخت ہوتی ہے۔ جس طرح آپ دنیا کے کسی گوشے بھی جائے اور آپ اقبال کا نام لیں، دنیا کے ہر جغرافیے میں آپ کا ایک، جس طرح آپ کے ہر چوک پہ پولیس والا آپ کا آئیڈینٹیفیکیشن کرتا ہے، شناختی کارڈ وغیرہ، تو یہ وہ ہمارا انٹرنیشنل شناخت نامہ ہے جسے ہم شناخت کرا سکتے ہیں۔ اگر آپ اقبال کا نام لیں گے تو مصور اقبال کا نام لازمی طور پہ آئے گا، تو مصور اقبال اسلم کمال صاحب ہی تھے۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ اسلم کمال صاحب نے، محمد اسلم نے، سیالکوٹ کے اس پنڈ کے رہنے والے محمد اسلم نے کمال کا تخلص کس کمال کے ساتھ منتخب کیا تھا؟ اب آپ سوچئے، محمد بھی غیر منقوط ہے، اسلم بھی غیر منقوط ہے، اور کمال بھی غیر منقوط ہے۔ محمد بھی غیر منقوط، اللہ بھی غیر منقوط، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی غیر منقوط۔ یہ ذرا وہ اسرار اور کیفیات اور رموز ہے جو اہل دل ہی، اہل درد اور اہل تڑپ ہی اس کا احاطہ اور ادراک کر سکتے ہیں۔ اگر ہم محمد ولی رازی کے غیر منقوط تفسیر کی طرف دیکھیں، جو کوئی 350-400 صفحات پہ مشتمل ہے، ہادی عالم، تو ایک ریاضت سے گزر کے غیر منقوط حروف کے جو اسرار و رموز ہے، میں اسلم کمال میں وہ تمام چیزیں یکجا پاتا ہوں۔ یہ ان کی خاموشی، یہ کم گوئی، یہ ڈیپ آبزرویشن، یعنی خاموشی کا یہ مطلب نہیں تھا، ان کے باطن میں جو جہاں سراپا شور تھا، سراپا گویائی تھی، اور وہ جو اظہار فن جو چاہ رہا تھا، ان میں ہزارواں حصہ بھی ان کے کینوس اور ان کے نوک کے قلم سے ادا نہیں ہو پایا۔ ابھی کتنی بے قراری تھی اپنے من میں۔ فہیم صاحب سے، وہاں فہیم کمال صاحب سے یہاں آمد سے پہلے ایک دلچسپ نکتہ فہیم صاحب نے ریز کیا کہ اصل میں فنکار کا موت اس وقت شروع ہوتا ہے، اس لمحے سے، جب وہ اپنے من میں چھپے ادراکات کو نقش نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر مصور ہے تو وہ تصویر نہیں کر پاتے، اگر شاعر ہے تو اظہار نہیں کر پاتا ہے، اگر موسیقار ہے تو اس کا طبلہ، ساز و نئے ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا ہے، ان قلبی احساسات کے اظہار اور اس کی ادائیگی کے لیے پیرایا اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے، ہارون الرشید کے زمانے میں ایک بہترین مصور اور خطاط خوشنویس تھے، ابن مقلہ۔ انہوں نے قرآن کریم لکھی ہارون الرشید کے لیے۔ ہارون الرشید نے ان کو جتنا انعام دینا تھا وہ تو دے دیا، مگر ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا تاکہ کوئی اور اس طرح کا کوئی اور قرآن کریم یہ نہ لکھ سکے۔ وہ شاہانہ ہوس تھی، ایک ہی قرآن کریم ہو، ابن مقلہ کا شاہکار، اور وہ میری ملکیت ہو۔ اب ابن مقلہ بائیں ہاتھ سے لکھنے لگا، ان کا بھی یہی حشر ہوا۔ ابن مقلہ پاؤں کے انگلیوں میں قلم رکھ کے میم لکھتا، اور ایک سائل وہ میم لے کے بغداد کے گلیوں میں اس کی بولی لگتی، اور وہ فقیر غنی بن جاتا۔ اب اسلم کمال کے کمال کا نعم البدل پرائڈ آف پرفارمنس نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ان کے کمال کا اعتراف
آج کی یہ نشست ہے جو ہم صرف عقیدت مندی کا اظہار ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم دارالفانی کے مکین ہیں، یہ خاکی جوسا میں یہ عارضی سانسوں کے امین ہم یہاں بیٹھے ہیں، کب ساتھ کس چوک پہ کس موڑ پہ کس لمحے ہمیں بھی یہاں سے جانا ہے یہ تو ہمیں بھی پتہ نہیں ہے. تو ہمارے اتنے ہی انسانی وسائل ہے کہ ہم کمال کے لازوال فن کو اتنا ہی ٹریبیوٹ پیش کر سکتے ہیں. تو میں وہ جو ہارون الرشید کا خطی نسخہ تھا وہ افغانستان کے ہرات میوزیم میں محفوظ رہا. ابھی اس زمانے میں مجھے چونکہ میں خطاط نہیں ہوں مگر خطاطی کا شوق، کیلیگرافی کا کلیکشن، پینٹنگز میں اسرار و رموز پرکھنا. افغانستان کے ایک خطاط تھے جنہوں نے حضرت علامہ کی زبردست پینٹنگز کی ہے، عزیز الدین وکیلی پوپلزائے، خطاط ہفت قلمی. ان کے میں نے حضرت علامہ کے نمونے اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں شامل کیے تھے. اقبال اکیڈمی آف پاکستان نے گزشتہ سال افغانستان میں اقبال شناسی کے حوالے سے جو بک شائع کی ہے میری، تو اس میں عزیز الدین کے نمونے بھی ہیں. اب وہ جو نسخہ تھا وہ اس وقت تک محفوظ رہا ہرات میوزیم میں، مگر یہ جو جنگ کے دوران وہ کہاں چلا گیا یہ خدا کو پتہ ہے. یہ انٹرنیشنل ہیومن ایسیٹس ہے. یہ فن وراثتی طور پہ تو یہ جسمانی وارث ہے اس خانوادے کے، مگر فن کے وارث ہم سب ہیں. اس خاکی دنیا کے سارے مکین اسلم کمال کے ہیریڈیٹی میں آتے ہیں، ان کے فن کے وارث ہے، ولی وارث ہے. بٹی صاحب نے ایک اچھا نکتہ ریز کیا تھا، میں سن رہا تھا، مجھے ایک دم خیال آیا. میں بلکہ ابھی اعلان کروں گا، اور اقبال اکیڈمی آف پاکستان کا جو سائبر نیٹ لائبریری ہے اس میں ایک گوشہ آئی ٹی والا، پتہ نہیں آئی ٹی فہیم صاحب تشریف رکھتے ہیں، تو آئی ٹی میں ہمارے سائبر نیٹ لائبریری میں ایک گوشہ اسلم کمال، چونکہ مصور اقبال کا ٹائٹل تھا تو مصور اقبال کے ٹائٹل سے ہی ہم ایک گوشہ بنائیں گے جس میں اسلم کمال کے تمام پینٹنگز ہم وہاں پریزرو کریں گے. دنیا میں جتنے محققین اور شائقین اور محبان اقبال ہیں وہ براہ راست اس گوشے سے تمام پینٹنگز کو یکجا پائیں گے انشاءاللہ. اب اسلم کمال صاحب کا جو اقبال، غالب اور فیض پہ جو کام ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ بھی کئی کام ہوں گے. یہ 20,000 ٹائٹل جو انہوں نے لکھے ہیں یہ بذاتی خود فن خطاطی اور مصوری کا ایک شاہکار ہے، ایک کارنامہ ہے. جس طرح عبد الرحمن چغتائی نے مرقع غالب اور چغتائی میں مختلف پینٹنگز ہے، اسی طرح صادقین کے کلیات کا ایک بہترین ایڈیشن آیا تھا جس میں صادقین نے اپنی شاعری کی خطاطی بھی خود کی ہے اور پینٹنگز، رباعیات، غزلیات، نظم اور قطعات وغیرہ فنی اعتبار سے درجہ بندی کر کے مرتب کیے تھے. تو جس وقت ہم یہ تعزیتی کانفرنس دائر کر رہے تھے میں نے فہیم صاحب سے کہا کہ یار یہ جو اسلم کمال کی پینٹنگ میں اور خطاطی میں بالخصوص اپنی ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس کے موجد اسلم کمال ہے، خط کمال کا موجد. اب اس کے شاگردوں کو ڈھونڈو جہاں جہاں جنہوں نے اکتساب فیض لے کے اسلم کمال کے حلقہ تلامذ میں شامل ہو کے اسلم کمال سے خط کمال کا کمال حاصل کیا ہے، تو ان کو بھی ذرا بلا لے. تو ایک سجیشن میری یہ ہے، فہیم کمال صاحب سے میں نے یہ ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ان کا جو کلام ہے
ابھی اسلم کمال صاحب بذات خود ایک اچھے شاعر بھی تھے، تو ان کے کلام کو ان کے کسی خاص شاگرد جو اس لیول کے ریاضت، طہارت اور تقدس کا ادراک رکھتا ہو، ان سے ان کے چوکاٹ صادقین کے کلیات کی طرح تزئین و آرائش، بلکہ نمونے خط کمال اور فن کمال ہی سے لے کے اس طرح مرتب کرے، اور درمیان میں اسلم کمال صاحب کے کلام کو مرتب کر کے شائع کرے تو بہترین ہوگا۔ اقبال اکیڈمی کی جانب سے میں خانوادہ کمال صاحب کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بھی غیر مطبوعہ پینٹنگز ہے وہ لا کے اقبال اکیڈمی انشاءاللہ اس کی کما حقہ اشاعت کا اہتمام کرے گی انشاءاللہ تعالی، اور جتنے بھی غیر مطبوعہ میٹیریل ہے اس کی درجہ بندی کر کے ہم انشاءاللہ تعالی فاریور پریزرو کریں گے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا، آج کل تو علوم و فنون کی صدی ہے، یہ کل جو بچے ایم فل پی ایچ ڈی وغیرہ کرتے رہیں گے یہ کہاں کہاں گھومتے پھریں گے، کم سے کم ہمارے پاس ایک سینٹرلائز منبع ایسا ہو جن سے لوگ یہاں مراجعہ کر کے اسے استفادہ کرے، آئندہ ریسرچ اور تحقیق کے لیے ان کی فن و شخصیت پہ جتنے مقالات مستقبل میں لکھے جائیں گے وہ یہاں سے مستفید ہو سکیں گے۔ میں آپ تمام حضرات کے تشریف آوری کا مشکور ہوں، اور آپ لوگوں نے اپنے گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کے رفیق کمال ہونے کا، آپ تو رفقائے کمال تھے نا، آپ نے وہ حق ادا کرنے کی کوشش کی، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یقیناً اسلم کمال صاحب کی روح ہمارے ساتھ اس وقت بھی اس محفل میں شامل ہے، اور وہ یقیناً ہمارے خام سی ادراکات پہ، ہمارے چند اس فنکار کے لاشعور میں جو دنیا رچی بسی تھی، ہماری احمقانہ اپروچ کہاں ان کا احاطہ کر سکتی ہے۔ تو میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اقبال اکیڈمی آف پاکستان کو اپنی آمد کے اعزاز سے نوازا۔ اقبال اکیڈمی آف پاکستان ہر وقت آپ کی خدمت میں ہے، آپ کی جو بھی آئیڈیاز ہو، جس نوبل کاز کے لیے اس دھرتی کی مستقبل نظریاتی سرحدات کے تحفظ، اقبالیات کی ترویج، ترقی اور بقا کے لیے جو بھی آپ کے آئیڈیاز ہو، تجاویز ہو، ہم چشم برّا رہیں گے اور ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ جزاک اللہ فی دارین۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا ایک بار پھر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔